دیکھتے ہیں اب کون ہے. ڈی صاحب ہیں کوئی. ہلو ہاں ہلو. نمستے ہاں جی نمستے جی. کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ کے؟ ہاں سب ٹھیک ہے. آپ اچھا سے کیا اس سے بات پہلے کریں؟ بھی ایک بات مجھے یہ کرنی ہے کہ دو باتیں ہیں. ایک قرآن کے بارے میں آتا ہے نا کہ ذالکل کتاب لا ریب فیہ، تو کتاب اچھا کس شکل میں تو نازل ہوا ہی نہیں تھا. خود مسلمان کہتے ہیں کہ آیات کس شکل میں آتے تھے. تو اس سے ہی پتہ لگتا ہے کہ جہاں جہاں جن جن سوروں میں آیات ہے وہ تو لگتا ہے کہ پہلے کی ہوں گی، اور جن جن میں کتاب ہے وہ لگتا ہے کہ بناوٹی طور پر بعد میں ڈال دیا گیا ہے. جیسے اچھا ہونا چاہیے تھا تلکا آیات. ایک تو یہ بات ہمیں آپ سے کہنی تھی. اور کئی جگہ ہے، اور جب کتاب کہتا ہے نا تو وہ جس سورہ کو کہتا ہے کتاب کو کیول وہی مراد ہوتا ہے. کہ جیسے سورہ یوسف میں ہے کہ ہم نے اس کتاب کو عربی میں نازل کیا، تو وہ کتاب کا مطلب شروع وہی سورہ ہے. اور دوسری کی کتاب کی شکل میں، کتاب کا مطلب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز. تو لکھی ہوئی چیز تو کس شکل میں تو آئی نہیں، تو یہ تو کنٹرڈکٹری ہو گئی. ہاں یہ مگر یہ بات ہم بہت بار کر چکے ہیں چینل پہ پہلے. ہاں نہیں لیکن نہیں، قرآن میں ہر جگہ نہیں ہے. بہت جگہ ایسا ہے کہ ہم نے یہ آیات نازل کیے، تو وہ تو آیات تک تو نازل ہونا سمجھ میں آئے گا، اس کے میننگ آ رہی ہے یا ورڈس آ رہے ہیں. لیکن جب کتاب کہہ رہے ہیں تو ریٹن ورڈس آ رہے ہیں. یہ اس مسلمانوں کے اس طرف دھیان کم گیا ہے. اور ایک ہی ساتھ چونکہ اب ہمارے پاس کتاب کے فارم میں ہے، اسی لیے کتاب میں شک نہیں جاتا ہے کہ ہاں یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کتاب کی شکل میں وہ کیسے آ گیا؟ جس وقت یہ ریویلڈ ہوگا اس وقت کتاب تھا ہی نہیں. تو کتاب لکھنا ہی غلط ہے. اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ بعد میں اس کو کتاب کی شکل میں دے کے اور کتاب کا فارم بنایا گیا قرآن کو. یہ کہنا چاہ رہا ہوں. چلیں اور کو بات اور آپ کریں گے. ہاں ایک بات اور ہے کہ جو آبجیکٹو ہے آدم حوا کی کس سے بہت بیان کیے جاتے ہیں ہر جگہ، لیکن جس پکش کی طرف نہیں دھیان دیا جاتا وہ یہ کہ آبجیکٹو نہیں ہے یہ اللہ کا حکم. جیسے سجدہ کا دیکھتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کیوں بنائیں گے ایسے، ہم تو آپ کی عبادت کر ہی رہے ہیں، اور ایسے آدمی بنائیں گے جبکہ خون بہائے گا اور فساد پیدا کرے گا. پہلے تو ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ سجدہ کے لیے کہہ رہے ہیں اور ہم تو آپ کو سجدہ کرتے رہے ہیں، اور اللہ ہم تو تمہارا علاوہ کسی اور کو سجدہ کیوں کریں. یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہاں جو توحید بھی جو ہے، جو شرک پھر عبادت کہتے ہیں، خود اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دوسرے کو سجدہ کرو. یہ کتنا گڑبڑ بات ہے. اور ابلیس بھی کر سکتا تھا کہ اللہ تم ہم کو اس مخلوق کو سجدہ کرنے کا، تم تو خالق ہے، میں پہلے بھی تم ہی کو ہزاروں برس سجدہ کرتا رہا اور کرتا رہوں گا، مجھے تو اعتراض نہیں ہے، لیکن اس آدم کو کیوں سجدہ کروا رہے ہو. تو یہ بات نہیں کہی گئی بلکہ دوسری باتیں کہی گئی ہیں. اس سے بہت جھول ہے کہانی میں. اور مسلمان کیا کہتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، لیکن وہ غلط ہے، کیونکہ خود قرآن میں ہے سورہ حامیم سجدہ میں لا تسجدوا للشمس والقمر، اور پھر آگے ہے اگلی آیت میں ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. اور اس کو پھر آیت سجدہ بنایا ہے. نماز پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے پر سجدہ کرنا ہوتا ہے اس آیت کو تلاوت کرتے وقت میں. تو اس کو ایک طرف اتنا حکم کرا ہے کہ سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، اور دوسری اور سورہ یوسف میں دیکھیے تو سورج چاند کو دیکھا ہے کہ سپنے میں کچھ سجدہ کیا، اور پھر جو خواب پورا ہوا تو معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کی پتنی نے ماں نے اور یوسف کو ان کے 12 بھائیوں نے سجدہ کیا. تو وہ بالکل سجدہ کی بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم جب ایک طرف سجدہ کو حرام سمجھتے ہیں کہ ایشور کے علاوہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا، اسی قرآن میں سجدہ ہے اور اس کو سجدہ تعظیمی کہہ کے بچاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بچاؤ ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ خود قرآن نے کہا ہے کہ نہ کرو. اور سورج چاند سے بھی سجدہ کروا دیا یوسف علیہ السلام کو، چاہے سپنے میں کرا دیا، نبی کا سپنا ہے نا. ہاں نبی کے سپنے میں تو اللہ ہی بھیجتا نا. ہاں اور پھر وہ ایک نرجیب سے بھی سجدہ کرا دیا. اور دوسرے یہ دیکھیے نا کہ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور اپنے بیٹے یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ کتنا یہ بہت بڑی بکواس ہے، بونگی ہے.
अकल से काम ले तो समझ में आता है कि तौहीद हाँ। जिसको इस्लाम की सिफत मानी जाती है उसी में बहुत बड़ा झोल है। कुरान में ही उसमें झोल है। हाँ, मतलब इस कम से कम कुरान कहता है ना, वो ये इकबाल का शेर है कि एक सजदा तू गिरा समझता है, 1000 सजदे देता है निजात। यहाँ तो निजात क्या दे रहा है, उसी सजदा करवा रहा था, खुद ही अल्लाह ही कह रहा था कि दूसरे को सजदा करो। तो वो इस्लाम किस मुंह से शिर्क से नफरत करता है, जब उसका हाँ, अल्लाह ये ही तो सजदा करने के लिए कहता है गैरुल्लाह को, और नबी को भी करवाता है। और उल्टा इतना भी मोरलिटी नहीं है कि बाप से बेटे को सजदा करवाता है। बेटा कर दे बाप से सजदा तो समझ में आता है, ये बिल्कुल गड़बड़ है बिल्कुल। और नहीं लगता है कि ऑब्जेक्टिव मोरलिटी। तो जानते क्या कहते हैं, कहते हैं मुसलमान इसका जवाब देते हैं कि अल्लाह है जिसको जो हुक्म दे दे वही सही है, तो कत्ल करना भी कभी सही हो जाएगा, हाँ, सजदा तो कत्ल करना अल्लाह, सही है ना, बहुत हाँ, मतलब। और अल्लाह कह दे कि शिर्क करो तो शिर्क सही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव मोरलिटी नाम की चीज नहीं, सब्जेक्टिव है। अल्लाह ताला जी कहे कि ये करो तो करो, चाहे वो कितना गुनाह का काम ही क्यों ना हो। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी बात ही है। और ये देखता हूँ कि इन दोनों किस्से में इतनी झोल है, मैंने सोचा कि एक बार आपसे बयान कर दूं, ताकि इसी बहाने दूसरे लोग जो सुनेंगे उनके दिमाग में आएगी बात। चले ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। सही है, अब टाइम इतना जी जी ज्यादा जी, नहीं है, शुक्रिया, ठीक है। हाँ, फिर करेंगे शुक्रिया बात। बहुत बहुत। ओके ओके, थैंक यू, बाय।